Now we discuss use of some adjectives. آئیے اب کچھ adjectives کا استعمال سیکھتے ہیں. Some is used normally in affirmative sentences. Any in negative or interrogative sentences. Some عموماً مثبت فقرات جبکہ any عموماً منفی اور سوالیہ فقرات میں استعمال ہوتا ہے. Examples دیکھیے. I have bought some apples. I have not bought any apples. Have you bought any apples? Some is used in questions which are really offers, requests, or which expect the answer yes. Some ان سوالیہ فقرات میں استعمال ہو جاتا ہے جن میں کوئی پیشکش درخواست پائی جاتی ہے یا جس سوال کا جواب ہاں میں ملنے کی توقع ہو. Examples دیکھیے. Will you have some cold drink? کیا آپ کوئی سرد مشروب لیں گے؟ اس فقرے میں آفر کا مفہوم پایا جاتا ہے. Would you lend me some money? کیا آپ مجھے کچھ رقم ادھار دیں گے؟ اس فقرے میں درخواست کا مفہوم پایا جاتا ہے. Have you bought some clothes? کیا آپ نے کچھ کپڑے خریدے ہیں؟ اس فقرے میں some کا استعمال بتاتا ہے کہ اس سوال کا جواب ہاں میں ملنے کی توقع ہے. Each and every have the same meaning. Each is used when the number is limited and definite, and every is used when the number is indefinite. Each دو کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دو سے زیادہ کے لیے بھی، بشرطے کہ تعداد معلوم بھی ہو اور محدود بھی. لیکن اگر تعداد معلوم نہ ہو یا غیر محدود ہو تو every استعمال کرتے ہیں. Examples دیکھیے. Of Ahmed and Ali, each boy is very punctual. احمد اور علی میں ہر لڑکا وقت کا بہت پابند ہے. چونکہ اس فقرے میں دو بوائز کی بات ہو رہی ہے اس لیے ایچ استعمال ہوا ہے. ایچ اسٹوڈنٹ آف دس کلاس از پریپیئرڈ فار دا ایگزامینیشن. اس کلاس کا ہر طالب علم امتحان کے لیے تیار ہے. اس فقرے میں تعداد دو سے زیادہ ہے لیکن معلوم ہے اس لیے ایچ استعمال ہوا ہے. Every seat was broken. ہر سیٹ ٹوٹی ہوئی تھی. اس فقرے میں تعداد اگرچہ محدود ہے لیکن معلوم نہ ہونے کی وجہ سے every استعمال ہوا ہے. Every Muslim should follow the teachings of Islam. ہر مسلمان کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. اس فقرے میں تعداد نہ تو معلوم ہے اور نہ ہی محدود، اس لیے یہاں بھی every استعمال ہوا ہے. Many is used for number but much is used for quantity. Many تعداد کے لیے جبکہ much مقدار کے لیے استعمال ہوتا ہے. Examples دیکھیے. Many boys are absent today. آج بہت سے لڑکے غیر حاضر ہیں. Much money was spent on this project. اس پروجیکٹ پر بہت رقم خرچ کی گئی. Few, not many, hardly any. Few has a negative meaning. Few تعداد میں بہت ہی کم یعنی نہ ہونے کے برابر کے اظہار کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے few men reach the age of 100 years. بہت ہی کم لوگ یعنی نہ ہونے کے برابر لوگ 100 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں. A few, some, though not many. A few has a positive meaning. A few, چند یعنی تھوڑے سے کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے a few words spoken in sympathy will encourage her. ہمدردی میں بولے گئے چند الفاظ اس کا حوصلہ بڑھائیں گے. The few, not many but all there are. The few, چند لیکن تمام کے تمام کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جیسے the few books that he has written are very useful. جو چند کتابیں اس نے لکھی ہیں تمام کی تمام بہت مفید ہیں. یہ بھی یاد رہے کہ few, a few اور the few countable nouns کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. Little, not much. Little has a negative meaning. Little مقدار میں بے حد قلیل یعنی نہ ہونے کے برابر کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے he showed little concern in this matter. اس نے اس معاملے میں بہت ہی کم یعنی نہ ہونے کے برابر دلچسپی ظاہر کی. There is little milk in the jug. جگ میں بہت ہی کم دودھ ہے. A little,
Some, though not much. A little has a positive meaning. A little, تھوڑا سا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے A little knowledge is a dangerous thing. نیم حکیم خطرہ جان. There is a little milk in the jug. جگ میں تھوڑا سا دودھ ہے. The little, not much but all there is. The little, تھوڑا سا لیکن تمام کا تمام کے معنی دیتا ہے. The doctors have lost the little hope of his recovery. ڈاکٹروں نے اس کی صحت یابی کی تھوڑی سی امید بھی کھو دی ہے. The little milk in the jug has spoiled. جگ میں جو تھوڑا سا دودھ تھا تمام کا تمام خراب ہو گیا ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ little, a little اور the little uncountable nouns کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. Elder and eldest are used for persons confined to the same family. Older and oldest are used for both persons and things. Elder اور eldest کو ایک ہی خاندان کے افراد کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ older اور oldest خاندان کے علاوہ افراد، اشیاء اور جگہوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. Examples دیکھیے. I know your elder brother. میں آپ کے بڑے بھائی کو جانتا ہوں. عاطف is my eldest son. عاطف میرا سب سے بڑا بیٹا ہے. He is older than his friend. وہ اپنے دوست سے بڑا ہے. This building is older than that. یہ عمارت اس عمارت سے پرانی ہے. عمیر is the oldest boy in the class. عمیر کلاس میں سب سے بڑا لڑکا ہے. The oldest mosque in the city is near the railway station. شہر میں سب سے پرانی مسجد ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ہے. Both farther and further are used to express distance. Further, not farther, is used to mean additional. Farther اور further دونوں فاصلہ ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جبکہ صرف further مزید یا اضافی کے لیے استعمال ہوتا ہے. Examples دیکھیے. لاہور is farther or further from Karachi than ملتان. لاہور کراچی سے ملتان کی نسبت دور ہے. Let us go there without further delay. آئیں مزید تاخیر کے بغیر وہاں چلے جائیں. Nearest denotes distance. Next denotes position. Nearest فاصلہ ظاہر کرتا ہے جبکہ نیکسٹ پوزیشن ظاہر کرتا ہے. Examples دیکھیے. Where is the nearest medical store? قریب ترین میڈیکل اسٹور کہاں ہے؟ The next year will prove lucky for you. اگلا سال تمہارے لیے خوش قسمت ثابت ہوگا. Latest denotes time. Last denotes position. Latest وقت ظاہر کرتا ہے جبکہ last پوزیشن ظاہر کرتا ہے. Examples دیکھیے. Have you heard the latest news? کیا آپ نے تازہ ترین خبریں سنی ہیں؟ The last question of the paper was very easy. پیپر کا آخری سوال بہت